جج اور اس کا دوست۔ آئے ہم اس تمثیل پر غور کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے مالک سے پیسے چوری کرنے کے الزام میں پکڑا گیا۔ عدالت میں جج اور چور کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں اسکول کے وقت میں قریبی دوست رہ چکے ہیں۔ یہ معاملہ جج کے لیے دشواری کا باعث ٹھہرا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص چوری میں پکڑا گیا۔ جج اور ملزم دونوں ایک بہت قریبی دوست تھے۔ ایک جج ہونے کے ناطے اس کا فرض تھا کہ وہ ملزم کے خلاف انصاف کو قائم کر کے سچا فیصلہ سنائے۔ وہ اس کو معصوم یا بے گناہ قرار نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ایک چور تھا۔ کیس کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے جج نے ایک حل سوچا جس سے نہ صرف قانون کو بلکہ اس کے ضمیر کو بھی مطمئن کیا جا سکے۔ اس نے اپنے دوست کے خلاف ایک بھاری جرمانہ بھرنے کا حکم دیا، مگر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے دوست کے پاس جرمانہ بھرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ جج نے اپنی جیب سے اس کا یہ جرمانہ بھر دیا تاکہ اس کا دوست اس جرم سے رہا ہو سکے۔ تصور کریں کہ اس کا دوست کتنا شکر گزار ہوگا۔ دوستو، ہم اس تمثیل پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ بالکل اسی طرح واقعہ وارد ہوا جب خدا نے یسوع المسیح کی صلیب پر قربانی سے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی اور اس سے چھٹکارا دلایا۔ یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 3 آیت نمبر 16 اور باب نمبر 5 آیت نمبر 24، رومیو باب نمبر 5 آیت نمبر 8 اور باب نمبر 6 آیت نمبر 23۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے خدا کے اس تحفے کو قبول کیا اور اس کے ہمیشہ شکر گزار ہیں؟ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔